آج کون سا دن ہے یہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، مجھے بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے، پھر بھی میں کہتی ہوں آپ سب کو 14 اگست مبارک۔ یہ وہ دن ہے جس دن ہم سب آزاد ہوئے تھے۔ ہم سب سے مراد ہم تو نہیں تھے، لیکن ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے، اس دن ہم نے آزادی حاصل کی تھی اور بڑی جدوجہد کے بعد حاصل کی تھی، انگریزوں سے، ہندوؤں سے، اور کس نظریے کے تحت قائد اعظم نے بہت فائٹ کی تھی، اور یہ خواب تھا علامہ اقبال کا، جو کہ انہوں نے یہ خواب دیکھا تھا، اور یہ خواب تھا دو قومی نظریے کے تحت۔ میرا جھنڈا سرنگوں ہو گیا، پتہ نہیں کس کی اس پہ، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، لگایا تھا وہ ہوا سے ہو گیا۔ تو قائد اعظم نے، لیاقت علی خان نے بہت فائٹ کی، کیونکہ ہم جو ہیں دو قومی نظریے کے تحت، کیونکہ ہندوؤں کا کلچر، مذہب، ہر چیز، اوڑھنا پہننا، ہر چیز الگ تھی ہم سے، مذہب ان کا الگ، ہمارا الگ، کوئی بھی چیز، اٹھنا بیٹھنا کوئی چیز بھی نہیں، ہم ان کے تابع تھے، پہلے انگریزوں کے تھے، اور ہماری کوئی چیز ان کو، اور نہ ہمیں مذہبی آزادی تھی۔ الحمدللہ کہ ہم اپنے ملک میں آزاد ہیں۔ تو اس نظریے کے تحت قائد اعظم، لیاقت علی خان اور علامہ اقبال نے، اور بھی دیگر لوگ اس میں شامل تھے، مجھے نام یاد نہیں ہے، اور میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، میرا بنانے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن میں نے کہا نہیں بھائی، ناطہ آپ لوگوں سے نہیں ٹوٹنا چاہیے، لہٰذا ہمیں اس دن کی اہمیت کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے جانی مالی بہت قربانیاں دی۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کیوں ہجرت کر کے آئے؟ ہجرت کی، ہم نے جانی قربانیاں دی، مالی قربانیاں دی، گھر بار، میرے خود کے پیرنٹس اپنا سارا کچھ چھوڑ کے وہاں آئے، ہماری زمینیں تھیں، ہماری جائیدادیں تھیں وہاں، یہاں بے سر و سامان آئے۔ میں اپنے گھر کی بات کر رہی ہوں، یہاں آ کے ہم برے حالوں میں رہے، پھر بعد میں وہ ملتی ہیں زمینیں تو اتنی تو نہیں ملتی ہیں جتنی ہوتی ہیں، بہرحال تو ہمیں ان قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ کیوں آئے تم لوگ، تو ہم لوگ ایسے ہی نہیں آئے ہوں، بہت قربانیوں کے بعد آئے ہیں، جب ہمیں یہ ملک ملا ہے تو اس کے ہم حقدار ہیں کہ ہم نے بہت فائٹ کی ہے اس ملک کے لیے، اور ہمارے قائد محمد علی جناح نے بہت کی، لیاقت علی خان نے کی، اور کیا نام ہے، اور تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ملک کی عزت کریں، اور جس کا جو کام ہے وہ کام کریں، اور لوگوں کو امن و سکون دیا جائے، کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے۔ نہیں تو وہاں پہ بھی ہم قیدی تھے، یہاں پہ بھی اگر قید میں ہوں تو کیا فائدہ ہے؟ تو اب میں سمجھتی ہوں کہ آپ لوگ بہت سمجھدار ہیں، دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو امن و سلامتی دے، ٹھیک ہے، اور ہم سب چین و سکون سے رہیں۔ نہیں تو انڈیا اور پاکستان میں کیا فرق رہ گیا؟ کوئی فرق نہیں رہ گیا، کہ اگر ہمیں یہاں بھی سہولتیں نہ مہیا ہوں تو پھر وہیں بھلے تھے شاید۔ کبھی کبھی بھی دل میں سوچتے ہیں، جب بڑوں سے سنتے ہیں باتیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں امن و سکون دے، اور ہمیں آرام کی زندگی، سہولتیں دے، تاکہ ہمارے جو اب ہماری تو زندگی گزر گئی نا، ہمارے بچے جو آنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اس ملک میں سہولتیں دے، جن کو، جس ملک کو بہت قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے ہمارے بڑوں نے۔ میں تو خود پیدا نہیں تھی اس وقت،
میں تو یہاں آ کے پیدا ہوئی، لیکن میرے پیرنٹس بتاتے ہیں، میرے بھائی، ایک بھائی اور ایک بہن تھی میری، تو میں سمجھتی ہوں کہ میں زیادہ کیا کہوں، آپ لوگ بہت سمجھدار ہو، سب کچھ آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا اور پڑھتے رہتے ہیں۔ تو پھر بچوں نے مجھے اجازت دی، بچوں سے مراد میری بہنیں، میرے بھائی، میرے دادی نوازے پوتا پوتی، آپ سب اور میرے پیارے پاکستانی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں ملیں اور خوشیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔